فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5، جبکہ ریڈنگ کا پارٹ 21 ہے. ہم خطبہ 128 کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا لاسٹ ریکارڈنگ میں، اور اس کے ہم نے پہلا حصہ خطبے کا اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور اب ہم کتاب کے صفحہ 281 پہ شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے ایک وحشت ناک فتنہ سامنے ہے. اس خطبے میں امام علیہ السلام سب سے پہلے احنف بن قیس، الف ہے نون فے، احنف بن قیس سے کہ جو اپنے قبیلے کے عاقلوں اور رہنماؤں میں سے تھے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے احنف، گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو ایک ایسا لشکر لے کر آیا ہے جس میں نہ گرد و غبار ہے اور نہ شور و غوغا، نہ لجاموں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور نہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ. یہ زمین کو اسی طرح روند رہے ہیں جس طرح شتر مرغ کے پیر. اور اس کے بعد ہم آگے پیج 282 پر لکھا ہے اگرچہ امام علیہ السلام نے اس سربراہ لشکر کا نام نہیں لیا ہے، تاہم اوپر کے جملوں اور ان کے بعد کے جملوں میں موجود قرائن سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی صاحب الزنج الف لام ز نون جیم کی طرف اشارہ ہے جس نے 255 ہجری میں بصرے میں قیام کیا تھا اور غلاموں کو ان کے آقاؤں کے خلاف ورغلا کر بصرے اور دیگر جگہوں پر عظیم فتنہ برپا کیا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ نکات کے ذیل میں آ جائے گی. اب یہاں پہ خطبے کا ایک تھوڑا سا حصہ لکھا ہے کہ لا یکونو لہو غبارن کی تعبیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ صاحب الزنج کا لشکر ایک پیادہ لشکر تھا، کیونکہ غلاموں کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے کہ ان پر سوار ہوتے. یہ لوگ ننگے پاؤں اور جاں بلب گروہ تھا جو اپنے آقاؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہ حد سے گر گئے تھے اور عجیب جرائم کے مرتکب ہوئے تھے. اس کے بعد جو یہ جملہ ہے خطبے کا، اس کو بھی ہم عربی میں ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہجے بھی کر دیتے ہیں. واو یہ پہ پیش ہے، سے ہے، پھر اس کے ساتھ زیر ہے، پھر یہ ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وَيُسِيرُنَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ. یہ جملہ بخوبی اس نقطے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں تھے یہ لوگ ایک عمر ننگے پاؤں چلتے رہے تھے اور ان کے پاؤں شتر مرغ کے پاؤں کی طرح چوڑے ہو چکے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ چست اور چلنے میں تیز تھے. اس مقام پر مرحوم سید رضی لکھتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعے امام علیہ السلام نے صاحب الزنج کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور وہ جملہ کون سا ہے؟ وَيُومِي بِذَالِكَ إِلَى صَاحِبِ الزَّنْجِ. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تمہاری آباد گلیوں اور ان سجے سجائے مکانات کے حال پر کہ جن کے چھجے گدھوں کے پر اور ہاتھیوں کی سونڈ کی مانند ہیں، ان لوگوں کی طرح سے جن کے مقتول پر گریہ نہیں کیا جاتا اور ان کے غائب کو تلاش نہیں کیا جاتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز پیج 283. اوپر کی تعبیرات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ بصرہ اس زمانے میں آباد اور بارونق شہر تھا، اگرچہ وہاں کے غلام نہایت تنگی اور کٹھن حالات میں زندگی گزار رہے تھے. وہاں کے گھر محلوں کے مانند تھے جن کے خوبصورت چھجے اور بالکونیاں نیز ہاتھی کی سونڈ کی مانند پرنال
نالے ان کی زیبائیوں میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ چنانچہ آگے ذکر ہوگا کہ یہ سب کچھ صاحب الزنج کے ہنگاموں کے سبب ویران ہو گئے اور ان خوبصورت گھروں کے مالک خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ لا یندبو قتیلہم ولا یفقدو غائبہم، واضح طور پر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ان غلاموں کا نہ گھر بار تھا اور نہ کوئی عزیز و اقارب جو ان کے مقتولین پر گریا کرتے اور ان کے گمشدگان کی جستجو کرتے۔ یہ اس زمانے کے ان غلاموں کی خصوصیات ہوتی تھیں کہ جو دور دراز ممالک خصوصاً افریقہ سے زور زبردستی سے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں لائے جاتے تھے۔ اسلامی دستورات کے برخلاف ان کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا جاتا تھا اور صاحب الزنج کا قیام انہی غیر اسلامی اور غیر انسانی رویوں کا ایک رد عمل تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کلام کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو منہ کے بل اوندھا کر دینے والا اور اس کی صحیح اوقات کا جاننے والا اور ان کی حالت کو اس کے شایع نشان نگاہ سے دیکھنے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 3 جملے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، گویا دنیا ایک ایسی ناچیز اور شرانگیز موجود ہے جسے امام علیہ السلام نے منہ کے بل گرا دیا ہے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ تعبیر امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں نقل ہونے والے ایک مشہور تعبیر کے مشابہ ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، کیا تو خود کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے یا مجھے اپنی طرف شوق دلانا چاہتی ہے؟ تو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھ سے دور ہو جا، تو کسی اور کو فریب دے، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 77، کتاب کا صفحہ نمبر 284 پر آ گئے ہیں۔ دنیا پرستوں کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ دنیا کی اہمیت کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں کرتے اور اسے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہوئے اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ اس جملے کا صاحب الزنج سے متعلق مذکور جملوں کے ساتھ کیا ربط پایا جاتا ہے؟ نہج البلاغہ کے معروف شارحین نے اس بارے میں کوئی توضیح نہیں کی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ربط اس حوالے سے ہو کہ اہل بصرہ کو دنیا پرستی کے سبب ایسا دن دیکھنا پڑا۔ انہوں نے محل سراؤں کو آباد کیا، اپنے گھروں کو زرق و برق سے اشیاء اور اپنی زندگی کو اسراف اور فضول خرچیوں سے مملوک کر دیا، میم لام واو، مملوک کر دیا، اور جبکہ ان کے بہت سے غلام ان کے شہر میں اور گرد و نواح کے مزارے میں بدترین صورتحال میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو جو وحشت ناک بلا سیاہ فام غلاموں کی طرف سے ان کے سر پر ٹوٹ پڑی، وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے، نقطہ ہیڈنگ ہے، اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ صاحب الزنج کا قیام اور غلاموں کی بغاوت۔ اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ 255 ہجری میں عباسی خلیفہ المہتدی، الف لام میم ہے تے دال چھوٹی ہے، المہتدی کے دور میں ایک شخص نے بصرے میں ظہور کیا جو اپنے آپ کو علی بن محمد کے نام سے متعارف کراتا تھا اور خود کو امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زید بن علی علیہ السلام کی اولاد بتاتا تھا۔ اس نے بصرے کے غلاموں کو ان کے مالکوں اور آقاؤں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ چونکہ غلام انتہائی کٹھن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، بعض کھیتوں اور باغات میں اور بعض گھروں میں بڑی پرمشقت خدمات انجام دیتے تھے، جبکہ ان خدمات کے عوض مالکان انہیں بہت ہی ناچیز صلہ دیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور 100 اور 1000 افراد پر مشتمل گروہوں کی شکل میں اس سے ملحق ہو گئے۔ پیج 2
285 اس نے ان غلاموں سے وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف انہیں غلامی سے نجات دلا دے گا بلکہ ان کی مالکان کو ان کے تمام دولت اور زمینوں کے ساتھ ان کی ملکیت میں قرار دے گا۔ چونکہ اس دور کا معاشرہ شدید طبقاتی نظام کا شکار ہو چکا تھا، لہٰذا دولت مند لوگ محل سراؤں میں رہتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ بالا خطبے میں ان کے پرتعیش گھروں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جبکہ دوسرا گروہ بدترین حالات میں زندگی بسر کرتا تھا۔ غلاموں کے علاوہ بھی مجرموں کی ایک بڑی تعداد ان سے ملحق ہو گئی، یوں ان کے لیے عظیم لشکر مہیا ہو گیا۔ اس نے غلاموں اور محروموں کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑکا دیے، یہاں تک کہ دولت مندوں پر فتح پانے کے بعد اس نے حکم دیا کہ ہر غلام اپنے مالک کو 500 کوڑے مارے، اس کی عورتوں کو اسیر کر کے لے جاتے اور ان کی تحقیر کے لیے انہیں صرف چند دینار میں فروخت کر کے سیاہ فام عورتوں یا مردوں کے اختیار میں قرار دیتے تھے۔ مشہور مورخ مسعودی کی کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ صاحب الزنج چھوٹے بڑے اور مرد عورت کو قتل کرنے، ان کے اموال اور سامان کو جلا دیتا تھا اور ان کے گھروں کو خراب کرتا تھا۔ اچھا، اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صاحب الزن چھوٹے بڑے اور مرد اور عورت کو قتل کر کے ان کے اموال اور سامان کو جلا دیتا تھا اور ان کے گھروں کو خراب کرتا تھا۔ ایک مقام پر اس نے بصرے میں 3 لاکھ افراد کا قتل عام کیا۔ جو لوگ اس قتل عام سے بیابانوں میں فرار ہوئے تھے وہ کتے، چوہے اور بلی جیسے جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے اور بعض اوقات وہ مردہ انسان کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ وہ عراق اور ایران کے ایک بڑے حصے پر قابض ہوا اور اس کی حکمرانی کا عرصہ 14 سال سے بھی زیادہ رہا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی بغاوت ایک سطحی بغاوت نہ تھی بلکہ اس دور کے معاشرے کی گہرائیوں تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بریکٹ کلوز۔ صاحب الزنج کا کام اس قدر آگے بڑھا کہ قریب تھا کہ عباسی حکومت کا تختہ الٹ دے، لیکن آخرکار ابو احمد موفق جو کہ خلیفہ عباسی کا بھائی تھا، ایک عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ اس سے جنگ کے لیے کھڑا ہوا اور ایک طویل اور خونریز جنگ کے بعد صفر 270 ہجری اسے قتل کر ڈالا اور اس کا لشکر منتشر ہو گیا۔ لکھا ہے زنگیوں زے نون گاف یہ واو نون غنہ، زنگیوں کی اس بغاوت اور صاحب الزنج کے قیام سے متعلق متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یقیناً یہ ایسا واقعہ نہ تھا جو آسانی سے بھلایا جا سکے۔ اتنے بڑے لشکر کو جو بعض مورخوں کے مطابق 8 لاکھ اور بعض دیگر کے مطابق 3 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، جمع کرنا وہ بھی اس زمانے میں کوئی آسان کام نہ تھا۔ اسی طرح نسبتاً ایک طویل حکومت کا حاصل ہونا۔ غرض یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس بغاوت کی مضبوط جڑیں اس دور کے پرآشوب معاشرے اور ناانصافیوں میں پھیلی ہوئی تھیں، اگرچہ یہ بغاوت بھی بہت سے مظالم اور جرائم کا سرچشمہ واقع ہوئی۔ پیج 286۔ اب یہاں لکھا ہے کہ یہاں چند مطالب کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بعض صاحبان قلم نے صاحب زنج کے قیام کو اٹلی کے غلاموں کے قیام سے تشبیہ دی ہے، جو سن 73 قبل مسیح میں اسپارٹیکوس الف سین پہ الف رے ٹے، یہ یا نون ہے یا ٹے ہے، نون یہ کاف واو سین، اسپارنیکوس یا اسپارٹیکوس کی قیادت میں عمل میں آیا تھا۔ اس نے غلاموں کے ایک عظیم لشکر کو اپنے گرد جمع کر کے دولت مندوں اور امیروں سے جنگ لڑی اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ آخرکار سن 71 قبل مسیح میں 40,000 غلاموں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ صاحب زنج کے قیام اور اس کے قیام بہت فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ صاحب زنج کا قیام بہت بڑے پیمانے پر تھا اور آخرکار اس نے باقاعدہ حکومت تشکیل دی تھی اور ایران و عراق کے ایک بڑے حصے پر
قبضہ کر چکا تھا۔ اس کی حکومت 1400 سال باقی رہی، تاہم وہ ایک خونخوار، بے رحم اور جرائم پیشہ انسان تھا، اگرچہ اس کے قیام کے لیے نسبتاً معقول اور منطقی بہانے پائے جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صاحب زنج اپنا تعارف علی بن محمد کے نام سے کراتا تھا، اور وہ خود کو امام سجاد علیہ السلام کے گھرانے سے ظاہر کرتے ہوئے اپنا لقب الوی عین لام واو چھوٹی الوی بتاتا تھا، لیکن ظاہراً یہ کام حقیقت پر مبنی نہ تھا، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ اپنے کام کو شرعی جواز بخشے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز امیر المومنین علیہ السلام کے خاندان کے مقام و حرمت سے استفادہ کرے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ بحث سے واضح ہوا ہے کہ صاحب زنج کا قیام امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اواخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے قریب عمل میں آیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 63 صفحہ نمبر 193۔ اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ صاحب زنج کا فتنہ اور قیام اگرچہ بظاہر غلاموں اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی حمایت میں تھا، لیکن اس عمل میں وہ اپنے اصل ہدف سے منحرف ہو گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوئیں اور ان گنت بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ مروج الذہب میں مسعودی کے مطابق 5 لاکھ مرد، عورت اور بچے قتل کر کے خاک و خون میں غلطاں کر دیے گئے۔ پیج 287۔ یہ اس کے مقتولین سے متعلق مذکور کم سے کم تعداد ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس کے قیام کے 2 سال بعد جب وہ بصرہ پہنچا تو وہاں کی مسجد جامع اور بہت سے گھروں کو نظر آتش کیا، یہاں تک کہ چوپائے بھی اس آگ میں بھسم ہو گئے، اور آگ نے پورے بصرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بصرے کی گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ حوالہ ہے الکنی والالقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402۔ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے، میرے خیال ہے یہی نام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ صاحب زنج اپنی تمام تر خامیوں اور منفی کرداروں کے باوجود کچھ مثبت پہلوؤں کا بھی حامل تھا۔ مثلاً وہ علم نحو اور نجوم پر دسترس رکھتا تھا، چنانچہ اس سے منقول اشعار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شاعری کا ذوق بھی رکھتا تھا۔ اس کے کچھ اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ سامعین یہاں پہ جو اشعار دیے گئے ہیں ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے۔ اشعار عربی میں ہے، اشعار کا ترجمہ 4 ہیں تو چاروں کا الگ الگ دیا گیا ہے۔ نمبر 1، افسوس ہو ان محلات پر جو بغداد میں ہیں اور ان چیزوں پر جو گناہ گاروں کے قبضے میں ہیں۔ نمبر 2، جہاں شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہوں پر بہت حریص ہیں۔ نمبر 3، میں نورانی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹوں میں نہ ہوں گا اگر ان پر اپنے گھوڑے نہ دوڑا دوں۔ چوتھے نمبر پہ میرا اعتقاد ہے کہ میانہ روی کا راستہ لوگوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس سے ذلت کا باعث ہے، اور حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر شرح ابی الحدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 128 سے۔ پھر لکھا ہے کہ اس سے منسوب دیگر اشعار اور بھی ہیں۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جب ہماری تلواریں خونریزی کے دن کے لیے نیام سے نکل آئیں گی تو ان کے منابر اور قرارگاہیں ہتھیلیاں ہوں گی، جبکہ ان کے نیام بادشاہوں کے سر ہوں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ جو شعر کا ترجمہ ہم نے پڑھا 288 پیج پر آ گئے ہیں، اور یہ آخری 2 اشعار بخوبی اس کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے۔ اور اس میں حوالہ دیا ہے انہوں نے یہاں پہ کہ شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ 128۔ اب ہم خطبے کے دوسرے حصے کی جانب آگے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھا ہے منہ فی وصف ان راکی، اور ختم ہو رہا ہے من الماسوری، اور لکھا ہے ترجمہ کے خطبے کا یہ حصہ ترک مغلوں کی خصوصیات میں ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما گویا میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے چمڑے سے منڈی ڈھال کے مانند ہیں، ریشم و دیبا کے لباس پہنتے ہیں اور بہترین اصیل
اصیل الف صاد یہ لام گھوڑوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان عنقریب قتل کی گرم بازاری ہوگی، اور جہاں زخمی مقتول کے اوپر سے گزریں گے اور بھاگنے والے قیدیوں سے کم ہوں گے۔ یہ تاتاریوں کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جہاں چنگیز خان اور اس کی قوم نے تمام اسلامی ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتے سور کو اپنی غذا بنا کر ایسے حملے کیے کہ شہروں کو خاک میں ملا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب اس حصے کی شرح و تفسیر حوالہ دیا گیا ہے، ہیڈنگ دی گئی ہے دوسری پیشن گوئی، یہ ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں آگے۔ لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام ایک اور عجیب پیشن گوئی ارشاد فرماتے ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ سمیت تقریباً تمام شارحین نہج البلاغہ نے اسے منگول قوم اور ان کے وحشیانہ اور تباہ کن حملوں پر تطبیق کیا ہے، توئے بے یہ قاف کیا ہے۔ اسی لیے سید رضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے ایک دیگر حصے کو ترکوں یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مغلوں کے وصف کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، پیج 289۔ بہرحال امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پہلے فرماتے ہیں کہ گویا میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے چمڑے سے منڈی ہوئی ڈھال کی طرح سپاٹ ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے کہ کأنی گویا میں، اس کی تعبیر امیر المومنین علیہ السلام کی بہت سی دیگر پیشن گوئیوں میں بھی آئی ہے، اور اراہم میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا جملہ آپ علیہ السلام کی غیب و باطن کا مشاہدہ کرنے والی چشم بینا کی طرف اشارہ ہے، جو صدیوں بعد پیش آنے والے واقعات کو دیکھ سکتی تھی اور ان سے متعلق آپ علیہ السلام مفصل طور پر بیان کر سکتے تھے۔ ان کے چہروں کو ڈھال سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہرے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، اور مدرقت میم توئے رے قاف توئے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہتھوڑے کی ضرب لگی ہوئی بریکٹ کلوز کی تشبیہ غالباً اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ ان میں سے اکثر کے چہروں پر چیچک کے نشان تھے جو بالکل ہتھوڑے کی چوٹ کے نشان جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اسی سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ وہ سفید و رنگین ریشم و دیبا کے لباس پہنتے ہیں اور بہترین اصیل گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس تعبیر سے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ شروع میں یہ لوگ فقیر اور نادار تھے اور بوسیدہ اور معمولی لباس پہنتے تھے، لیکن جب دولت مند ملکوں پر قبضے کے بعد لوٹ مار کے ذریعے ان کے ہاتھ کافی دولت لگ گئی تو وہ زرق برق اور رنگا رنگ لباس پہننے اور قیمتی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے، پیج 290۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ چونکہ انہیں جنگ کا بہت شوق تھا، اور مشہور ہے کہ ریشمی لباس انسان کے دل کو تقویت بخشتا ہے اور تلوار کے سامنے زیادہ پائیداری کا سبب ہوتا ہے، جبکہ پھرتیلے اور اصیل گھوڑے میدان جنگ میں بہت کارآمد ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ ان کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان کے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں اور 2-3 جملوں میں ان کے توسط سے رونما ہونے والے ہولناک حادثے کے پہلوؤں کو یوں بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ ان کے درمیان عنقریب قتل کی گرم بازاری ہوگی، اور جہاں زخمی مقتول کے اوپر سے گزریں گے اور بھاگنے والے قیدیوں سے کم ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے مغلوں کی تاریخ کا مختصر جائزہ لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تمام اوصاف ان پر قابل تطبیق ہیں، توئے بے یہ قاف قابل تطبیق ہیں، اور ابن ابی الحدید کے مطابق یہ لوگ اسی زمانے میں جیتے تھے۔ یہ بے رحم اور وحشی قوم اس قدر بے گناہ لوگوں کو قتل کرتی تھی کہ خلقت آدم سے اس دور تک تاریخ بشر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شرح حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ نمبر 218۔ پھر لکھا ہے کہ مغلوں کی تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی اس کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تمام اوصاف پوری طرح ان پر صادق آتے ہیں، اور بقول ابن ابی الحدید کے کہ جو اسی زمانے میں زندگی گزار رہا تھا، اس وحشی اور بے رحم قوم نے بے گناہوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پیشن گوئیوں سے امام علیہ السلام کا کیا مقصد تھا جو آپ علیہ السلام نے بغاوت صاحب زنج اور مغلوں کے فتنوں سے متعلق فرمائی تھیں؟
تو واضح رہے کہ بغاوت صاحب زنج آپ علیہ السلام کے 200 سال بعد وقوع پذیر ہوئی تھیں، جبکہ مغلوں کے فتنے آپ علیہ السلام کے 600 سال بعد رونما ہوئے تھے۔ پیج 291۔ شاید یہ اس بنا پر ہو کہ امام علیہ السلام اپنے سامعین تک یہ مطلب پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہ نامناسب اعمال جو تم میرے دور میں انجام دے رہے ہو کہ تم نے حق سے منہ موڑ لیا، باطل کی طرف رخ کر لیا، اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور خواہشات کے اسیر ہو گئے، اگر ان کا سلسلہ تمہاری اگلی نسلوں تک بھی جاری رہا تو تمہارا انجام بہت سخت ہوگا اور تم پر عذاب الہی کے تازیانے پڑیں گے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام انہیں خبردار کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں ایک عظیم آفت پیش آنے والی ہے، لہٰذا باہم متحد ہو جاؤ اور اپنی طاقت کو یکجا کر لو تاکہ اس آفت کا کم سے کم اثر تم پر مرتب ہو۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اس میں ہیڈنگ ہے مغلوں کا فتنہ۔ مغل قوم ترکوں کی ایک شاخ ہے جو چین کی سرحد پر واقع مرکزی اور شمالی ایشیا میں بستے ہیں۔ یہ قوم مختلف قبیلوں پر مشتمل تھی، ان میں سے ایک تاتاریوں کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ معمولاً چینی بادشاہوں کے مطیع اور انہیں لگان ادا کرتے تھے۔ اس قوم کا پہلا شخص جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر خود مختاری کا دعویٰ کیا وہ چنگیز خان کا باپ تھا۔ جب چنگیز خان تقریباً 600 ہجری میں اپنے باپ کا جانشین بنا تو اس نے علاقے کی مختلف اقوام کو اپنے زیر فرمان لانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے چین کے بھی کچھ علاقوں کو فتح کیا اور وہاں کے دارالحکومت پکن پے کاف نون لکھا ہے انورٹڈ کاما میں پکن پر قابض ہوا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ جو مرکزی ایشیا اور مشرقی وسطی کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا، اس نے چنگیز خان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے ان کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی اور اس نے چنگیز خان کے قاصدوں کو قتل کر ڈالا۔ اس پر چنگیز خان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، چنانچہ اس انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ ایران اور خوارزم شاہ کے زیر تسلط دیگر ممالک پر چڑھائی کی۔ ابن ابی الحدید جو مغلوں کے زمانے میں جیتے تھے اور بقول خود ان کے کہ انہوں نے مغلوں کے حملوں سے مربوط کچھ حوادث کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ دوسروں سے سنے تھے، وہ اسلامی ملکوں پر مغلوں کے حملوں سے متعلق 25 صفوں پر مشتمل مفصل شرح بیان کرتے ہیں اور تصریح کرتے ہیں کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا خطبے میں حضرت علی علیہ السلام کی مغلوں کے حملوں سے متعلق پیشن گوئی ہمارے زمانے میں واقع ہوئی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ پیج 292۔ ہم ان کی تحریر کا کچھ حصہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی تاتاری قوم تھی، مشرق کے انتہائی حصے سے اٹھی اور اس قدر آگے بڑھتی گئی کہ عراق اور شام میں بھی داخل ہو گئی۔ ان لوگوں نے قفقاز قاف فے قاف الف زے قفقاز ماورا النہر اور خراسان جیسے ممالک کے ساتھ ایسا بےایمانہ سلوک کیا جس کی مثال خلقت آدم سے اس زمانے تک نہیں ملتی۔ اس لشکر کے سربراہ کا نام چنگیز خان تھا جو ایک بے باک اور با تدبیر شخص اور تجربے کار جنگجو تھا۔ اس کے افراد لشکر بھی بے باک اور جنگجو لوگ تھے جو نیم وحشی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی سواری کے جانور اکثر و بیشتر زمین پر اگے ہوئے گھاس اور درختوں کی جڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، جبکہ وہ خود مردار کتے اور سور وغیرہ کا گوشت کھاتے تھے۔ ان میں شدید بھوک پیاس اور سختیوں کو سہنے کی طاقت تھی۔ وہ جس علاقے میں پہنچتے وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے، ان کے اموال لوٹ لیتے اور شہر کو آگ لگا دیتے تھے، جبکہ ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے لے جاتے تھے۔ یہ لشکر مشرق کی طرف سے ایران میں داخل ہوا اور اس قدر وہاں اپنی وحشت اور دھاک بٹھا دی کہ بہت ہی کم لوگ ان سے مقابلے کے لیے سوچتے تھے۔ کچھ مقامات پر ایرانی جنگجو ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر آخرکار انہوں نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے شکست تسلیم کی اور قتل کر دیے گئے۔ کبھی یہ لوگ اپنے کام اور سہولت کے لیے بعض اہم شہروں کے لوگوں کو امان دیتے تھے تو وہ بھی ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیتے تھے، لیکن یہ انسان نما درندے جلد ہی اپنی امان کو قدموں تلے رونتے ہوئے لوگوں کا قتل عام کرتے اور لاشوں کے انبار لگاتے تھے۔ چنگیز خان اپنی فوج کو مختلف شاخوں
میں تقسیم کرتا اور ہر گروہ کو ایک شہر کی طرف روانہ کرتا تھا۔ چنانچہ لشکر والے بھی اپنے معمول کے مطابق یکساں طور پر قتل و غارت، گھروں کو جلانے اور عورتوں کو اسیر کرنے کا عمل انجام دیتے تھے۔ ان کے تعجب انگیز کاموں میں سے یہ کہ یہ لوگ ایران کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے اصفہان پہنچے تو وہاں کے باشندے کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بارہا اصفہان پر حملے کیے اور کافی لشکر والے مارے گئے اور پسپائی اختیار کی، لیکن آخرکار سن 630 میں اہالیان اصفہان میں اختلاف پیدا ہوئے اور شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکاروں میں شدید ٹکراؤ ہوا۔ شافعیوں نے مغلوں سے رابطہ کر کے کہا کہ ہماری طرف آ جاؤ تو ہم شہر کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ جب مغل لشکر شہر میں داخل ہوا تو پہلے انہوں نے شافعیوں کا قتل عام کیا اور پھر حنفیوں اور دیگر لوگوں کا، پھر ان کے اموال کو لوٹنے کے بعد شہر کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ لوگ عرب ممالک کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اسلامی افواج نے ان کا سخت مقابلہ کیا۔ پیج 293 پھر لکھا ہے کہ مقابلہ کیا۔ جب برسوں بعد چنگیز خان کی موت پر اس کا پوتا ہلاکو خان تخت نشین ہوا تو اس نے بغداد کو بھی فتح کیا اور آخری عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر کے عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بالآخر مغل قوم کے افراد ایران کے دیگر اسلامی ممالک میں باقی رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی وحشیانہ خصلت و عادت جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اسلامی تہذیب سے متاثر ہونے لگے۔ چنانچہ ہلاکو خان مسلمان ہوا اور سلطان محمد خدا بندہ نے، جو مغل سلاطین میں سے ایک تھا، مکتب تشیع اختیار کیا۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 218 اور 252۔ تو سامعین، ہم نے پیج 293 پر خطبہ 128 کے 2 حصوں کو مکمل کر لیا۔ ابھی تیسرا حصہ باقی ہے، جو کہ اگر ہم نے ابھی شروع کیا تو ہم سے مکمل نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ریڈنگ کے اگلے پارٹ میں خطبے 128 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، نکات پڑھیں گے اور پھر خطبہ 129 کو پڑھنے کا آغاز کر دیں گے۔ اس نشست سے آپ سے اجازت، خدا حافظ، فی امان۔